السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور آپ تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرات گرامی وقار، آج بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں رہنے کے بعد جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے دنیا میں کس جگہ پر تشریف لائے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ دنیا میں کس جگہ تشریف لائے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آئیے اس جانکاری کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے کہاں تشریف لائیں، یہ جاننے کے لیے میں سید امین القادری صاحب کی بہت ہی پیاری ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کو تازگی بخشیں، اور یہ ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں۔ آئیے مل کر وہ کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے کلپ۔ نام لیا اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر کی شان یہ ہے، میں غوث پاک کی شان کیا بیان کروں؟ غوث پاک کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ حضور رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غوث پاک کی شان بیان فرمائے۔ حضور غوث العظم دستگیر کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ سیرت غوث اعظم کے صفحہ 11 پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دانبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حجرے میں تشریف لائے، اور جب حجرہ فاطمہ میں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی حجرہ فاطمہ کا تصور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، عرش جس کا متمنی ہو اس حجرہ فاطمہ میں وہ رسول دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں۔ عرش کو جس کی تلاش ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے میرے سینے پر آئے تو مجھے معراج نصیب ہو جائے۔ اور حجرہ فاطمہ کی شان کیا، حجرہ فاطمہ رش کے عرش ہے، رش کے عرش ہے کہ عرش کو تو ایک بار سعادت ملتی ہے، اور حجرہ فاطمہ وہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ حضور آتے جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد چونکہ اس حجرے میں 5 تن جمع تھے، 5 تن ہمیں جنہیں کہتے ہیں، ہم جنہیں 5 تن کہتے ہیں، وہ 5 تن جمع تھے۔ اللہ اکبر، اور اس 5 تن کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ، اگر پھیلے تو کائنات بنتی ہے اور سمٹے تو 5 تن بنتے ہیں۔ اسی لیے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور حجرہ فاطمہ میں آئے، مولائے کائنات ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین پاک ہیں، اور خود رسول اللہ ہیں۔ 5 تن پاک حجرے میں جمع ہیں۔ سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا، جب بھی حضور حجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے۔ چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا، فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن آج معمول کے خلاف سرکار نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر نانا کو دیکھتا ہے، اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبیٰ کی طرف ہے۔ وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے تھے؟ سرکار نے فرمایا، فاطمہ حسن پر توجہ دینا۔ آج تجھے تعجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے، یعنی امام زین العابدین حسین پاک کی اولاد میں، امام باقر حسین پاک کی اولاد میں، جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں، موسیٰ کاظم حسین پاک کی اولاد
میں امام علی رضا، حسین پاک کی اولاد میں جناب تقی نقی حسن عسکری، حسین پاک کی اولاد میں ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے، یہ جبریل نے بتایا۔ اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اس لیے ہے کہ حسن کی اولاد میں ولیوں کا ولی پیدا ہوگا، ولی الاولیاء پیدا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت حسن کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ اندازہ کریں جس کی آمد سے 500 سال پہلے حضور حجرہ فاطمہ میں جس کا ذکر کرے وہ ہمارے پیر غوث پاک ہیں۔ ہم قادریوں کو اللہ نے کیسا نصیب دیا کہ ولی دیا تو ولیوں کا ولی دیا۔ اور یہ بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، مصیبتوں سے بچنا ہے تو قادری بنو۔ شان قادریت بہت بڑی چیز ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت کیا ہے۔ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت یہ ہے کہ مصیبتوں سے چھٹکارا، مگر کوئی وابستہ ہو کر دیکھے۔ ہم نے تو غوث پاک کو بس اتنی حد تک جانا کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ملے اور روزی نہیں تو روزی ملے۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم نے کبھی غوث پاک کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس سے آگے بڑھ کے ہم نے کبھی غوث پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور کوئی سمجھ بھی کیا سکتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی کے برابر نہ سمجھنا اور کسی کو میرے برابر مت سمجھنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے عبد القادر جیلانی۔ فرماتے ہیں میں حیران ہوں، فرماتے ہیں کہ عالم و مالا تعلمون کے راز کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو جب یہ شان عبد القادر جیلانی غوث پاک کی ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا حال کیا ہو؟ سرکار غوث العظم دستگیر کی یہ شان ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں عالم و مالا تعلمون کا راز ہوں۔ غور فرمائیں، اس کی تشریح بھی کوئی کر سکتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان کون بیان کرے؟ اعلیٰ حضرت جیسا جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ مطلع کی ابتدا یوں ہوتی ہے جو تیرا طفل ہے، بچہ ہے، کامل ہے یا غوث۔ یہ ہے غوثیت معاف سے عقیدت، جو تیرے گھر میں جو پہلے دن کا چند سیکنڈ کا پیدا ہوا بچہ ہے، جو تیرا طفل کہتے ہیں بچے کو، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ اوروں کو رات بھر مصلی پر گزارنے سے وہ مرتبے نہیں ملتے جو غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مرتبہ لے کر آتا ہے۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، اور طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ اور تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، وہ تصوف جس پہ لوگ ناز کرتے کہتے تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تصوف تیرے دارالعلوم میں لوگ تصوف نہیں پڑھ پاتے، کہتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ مکتب اسے کہتے ہیں جہاں پہلے دوسرے دن کی ابتدائی تعلیم دی جاتی۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تیرا ذاکر ہے جو شاغل ہے یا غوث، جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ آپ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ہندوستانی بنایا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو شیئر کریں، ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔